أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأما الجدار جہاں تک دیوار کا تعلق ہے فکانا پس وہ تھی لغلامین یتیمین دو یتیم بچوں کی فی المدینہ شہر میں وکان اور تھا تحت اس کے نیچے کنزن خزانہ لہما ان دونوں کا وکان اور تھا ابوہما ان کا باپ صالحہ نیک فارادہ پس ارادہ کیا رب کا تیرے رب نے ان یبلغا یہ کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اشدہما اپنی بلوغت کی عمر کو ویستخرجا اور نکال دیں کنزہما اپنا خزانہ رحمتاً یہ مہربانی تھی میرے رب تیرے رب کی طرف سے وما فعلت اور میں نے نہیں کیا اس کو عن امری اپنی طرف سے ذالک یہ تعویل و حقیقت ہے ما ان باتوں کی لم تستطع آپ نہ کر سکی علیہ جن کے اوپر صبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کے دوران ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب ان کا گزر ایک بستی سے ہوا بھوک لگی ہوئی تھی بستی والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں انہوں نے ضیافت کرنے سے صاف انکار کر دیا. اسی بستی کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی نظر ایک دیوار کے اوپر پڑی جو گرنے کے قریب تھی تو ہاتھ لگایا بسم اللہ پڑھا موجزاتی طور پر دیوار درست ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کر دیا کہ اگر آپ ان سے مزدوری لے لیتے تو لے سکتے تھے اس سے ہماری کچھ ضروریات پوری ہو جاتی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے آپ کو تمام باتوں کی جو تینوں امور ہوئے ان کی حقیقت میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں جدا ہونے سے پہلے. تو فرمایا جہاں تک دیوار کو درست کرنے کا معاملہ ہے وہ میں نے درست کی ہے اپنی طرف سے نہیں کی ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا مجھ کو حکم تھا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو تو اللہ کے حکم سے میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا ہے. اب دوسری بات کہ دیوار کو میں نے سیدھا کیوں کیا ہے اس کی پیچھے حکمت کیا فرما ہے تو وہ حکمت یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ میرے بھائی موسیٰ اما الجدار جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ دیوار فکان ہے لغلامین یتیمین دو یتیم بچوں کی والد دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور یہ نابالغی کی حالت کے اندر ہیں اور ایک ایسے گاؤں کے اندر ایک ایسے شہر کے اندر رہ رہے ہیں کہ جس شہر کے رہنے والے انتہائی بخیل ہیں کہ دو بندے آتے ہیں بزرگ ہستیاں آتی ہیں باہر سے آتے ہیں وہ کھانا طلب کرتے ہیں یہ کھانا دینے کے روادار نہیں ہے. تو اگر ان لوگوں کے سامنے دیوار گر جاتی ہے تو یہ تو خزانے کو ہڑپ کر لیں گے. تو اللہ رب العالمین کی چاہت جو اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کی جائے اس لیے اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو میں سیدھا کھڑا کر دوں. اس لیے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا تاکہ بچوں کا مال ضائع نہ ہو سکے تاکہ بچوں کے مال کو کوئی ہڑپ نہ کر سکے. اور یہ بچے فی المدینہ شہر کے اندر رہتے ہیں بستی کے اندر رہتے ہیں وکان اور ہے تحت اس دیوار کے نیچے کنز خزانہ لہما ان کا وکان ابوہما صالحہ اور ان کا والد ایک اچھا آدمی تھا. یہاں پر علماء نے یہ بات بھی ذکر کر لی ہے کہ والدین نیک ہوں تو ان کی نیکی کا فائدہ بچوں کو پہنچتا ہے. جیسے کہ یہاں پر والد نیک تھا تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے بچوں کے مال کی اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی. تو والدین اگر گھر کے اندر ہوتے ہیں تو کتنی خیر و برکت ہوتی ہے. جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے ان کی کمیاں محسوس ہوتی ہیں. تو کتنی بابرکت ہستیاں ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب والدین نیک ہیں تو تب بھی بچوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ بچے جو والدین کی خدمت کرتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اس کا بھی بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ مشہور حدیث ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ 3 افراد جب سفر کر رہے ہیں سفر کے دوران موسم خراب ہو جاتا ہے خرابی موسم سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے جاتے ہیں اور ایک چٹان آ کر کے غار کے دہانے کو بند کر دیتی ہے بڑا دور لگاتے ہیں باہر نہیں نکل سکتے تو بیٹھ جاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ اب یہاں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو اللہ ہی نکال سکتا ہے. تو اللہ کے سامنے اپنا نیک عمل پیش کر کے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری پر رحم فرمائے. تو اس میں سے ایک بندے نے جو اللہ کے دربار کے اندر نیکی پیش کی وہ والدین کے ساتھ خدمت کی ہے. اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے والدین کی خدمت کی ہے تو اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے. دوسرے نے امانت و دیانت کی نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تیسرے نے گناہ سے
بچنے کی نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، ہلکا سا انہوں نے زور لگایا، چٹان دور جا گری اور وہ اپنے اپنے راستے کے اوپر رو لیے۔ تو یہ بڑا پیاری سے یہاں پر ذکر کر دی گئی بات کہ جو آدمی اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی تربیت کرے۔ اگر اپنی تربیت کرے گا، خود نیک ہوگا تو اس کے اچھے اثرات، مثبت اثرات بچوں کے اوپر پڑیں گے۔ لیکن خود گناہ گار اور جرم کرنے والا ہو تو اس کی نحوستیں بھی بچوں کے اوپر پڑ سکتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ اللہ نے ان کے خزانے کو کیوں محفوظ فرمایا؟ وکانا تھا ابوہما، ان کا والد صالح نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک، تیرے رب نے ارادہ کیا، یبلغا کہ یہ بچے پہنچ جائیں اپنی جوانی کی عمر کو، ان کو پتہ چل جائے خزانہ کیا ہوتا ہے، مال کیا ہوتا ہے۔ اور مفسرین حضرات نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ خزانے کے اندر تختی ایک ایسی تھی سونے کی جس کے اوپر محمد رسول اللہ بھی درج تھا۔ فاراد ارادہ کیا ربک، تیرے رب نے یبلغا کہ یہ پہنچ جائیں اشدہما اپنی بلوغت کی عمر کو، اپنی جوانی کی عمر کو، وہ یستخرجا کنزہما اور اپنے خزانے کو نکال دیں۔ تو کیسے نکال دیں گے؟ اس کے پھر بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے جب یہ جوان ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ان کے ذہن کے اندر کوئی خواب کی طرح بات ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ایک کام کو کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی بنا دیتا ہے۔ ممکن ہے جب جوان ہو جائے تو گھر کے اندر کوئی کاغذ لکھا ہو ان کو مل جائے جو والد نے نصیحت کر رکھی کہ ہاں میں نے تمہارا خزانہ رکھا فلاں جگہ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جوان ہو جائیں تو یہ کھڑے ہوں اپنے صحن کے اندر اور اللہ تعالیٰ ہلکا سا زمین کو جھٹکا دے دے، زلزلہ آ جائے، دیوار ان کی آنکھوں کے سامنے گر جائے اور اپنے خزانے کو دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک کام کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سارے طریقے ہیں کام کو کرنے کے، وہ یستخرجا یہ خود نکال دیں۔ یا ممکن ہے جب بڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ دیوار تھوڑی سی بے سودہ ہو رہی ہے، گرنے کے قریب ہے، اس کو گراتے ہیں، دوبارہ بناتے گرائیں اور نیچے سے دیکھیں تو خزانہ نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ بہت سے طریقے ان کے ذہن کے اندر ڈال سکتا ہے۔ وہی کیوں انبیاء کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں ان کو وہی کہا جاتا ہے، اور عام لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بات ڈالتا ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ الہام کر دے کہ تمہارا خزانہ پڑ ہوا ہے اور وہ اس کو حاصل کر دیں گے۔ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خزانے کو لوٹنے نہیں دے رہا۔ وما فعلت، اب یہ بات ذکر کر دی۔ دیکھیں یہ بڑی قیمتی بات ہے، اور یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے لوگ مجھے خدا بنانا شروع کر دیں، اور بیوقوفوں نے انہی کو خدا بنایا بھی ہے، لیکن وہ خود جو کام کرتے تھے باذن اللہ، کم باذن اللہ، مادرزاد اندھے کو درست کرتے تھے باذن اللہ، کہ خود نہیں کر رہا ہوں، اپنی طاقت نہیں ہے، اللہ نے یہ طاقت دی، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد کی دنیا مجھے خدا بنانا شروع کر دے، لیکن بعد کی دنیا کے اندر لوگ ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے خدا بنانا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر بھی خضر علیہ السلام پوری وضاحت کر رہے ہیں کہ میں بنتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، خدا نہیں ہوں۔ ما فعلت عن امری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ ذالک تعویل، یہ حقیقت ہے، ما ان باتوں کی لم تستطع علیہ صبر، جن کے اوپر اے موسیٰ، اے میرے بھائی، آپ جن کے اوپر صبر نہ کر سکے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے۔ واما جہاں تک تعلق ہے الجدار دیوار کا، فکان پس وہ تھی لغلامین یتیمین، دو یتیم بچوں کی، فی المدینہ شہر میں، وکان اور تھا تخت اس کے نیچے، کنزن خزانہ، لہما ان کا، وکان تھا ابوہما ان کا والد صالحا ایک نیک آدمی، فاراد پس ارادہ کیا رب کا تیرے رب نے، یبلغا یہ کہ وہ پہنچ جائیں اشدہما اپنی جوانی کی عمر کو، وہ یستخرجا اور نکال دیں کنزہما اپنے خزانے کو، اور رحمتاً یہ مہربانی تھی من ربک تیرے رب کی طرف سے کہ اللہ نے ان کے خزانے کو محفوظ کیا۔ وما فعلت اور میں نے نہیں کیا اس کو، انامری اپنی طرف سے، ذالک یہ تعویل حقیقت ہے، ما ان باتوں کی لم تستطع علیہ صبر، جن کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔